کیا ایک کہانی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے لکھنے والے کو سیدھا عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کرے؟ سعادت حسن منٹو کے لیے تو یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کی حقیقت تھی۔ اور آج ہم منٹو کی اسی بے باک دنیا میں اتر رہے ہیں، ان کی کتاب لذت سنگ کے ذریعے۔ مقصد یہی سمجھنا ہے کہ دہائیوں پہلے لکھی گئی تحریریں آج بھی ہمارے لیے ایک آئینہ کیوں ہیں؟ اور اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کا عنوان سمجھنا بہت ضروری ہے، لذت سنگ۔ یعنی پتھر کا ذائقہ، یہ نام ہی اپنے آپ میں بہت عجیب اور چونکا دینے والا ہے۔ یہ اصل میں ایک استعارہ ہے جو منٹو کی پوری فکر کو بیان کرتا ہے۔ منٹو کا سچ پڑھنا مطلب ایک ایسے پتھر کو چکھنے جیسا ہے جس کا ذائقہ کڑوا ہے، چبھتا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے۔ تو یہ کتاب صرف کہانیوں کا مجموعہ نہیں، یہ فحاشی کے الزامات کے خلاف منٹو کا ایک دفاعی بیان ہے، ایک مقدمہ ہے جو انہوں نے خود معاشرے پر دائر کیا۔ وہ کہتے تھے، میں تو صرف آئینہ دکھاتا ہوں، اب اگر چہرہ ہی بدصورت ہے تو اس میں آئینے کا کیا قصور؟ اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ منٹو پر بار بار ایک ہی الزام لگتا رہا، فحاشی کا۔ یہ الزام اتنا سنگین کیوں تھا، اور وہ کون سی قانونی لڑائیاں تھیں جنہوں نے ان کی زندگی پر اتنے گہرے اثرات چھوڑے؟ مرکزی الزام ایک ہی لفظ کے گرد گھومتا تھا، فحاشی۔ یہ ایک ایسا لیبل تھا جس نے برطانوی ہندوستان سے لے کر پاکستان تک مطلب 6 بار انہیں عدالت میں کھڑا کیا، اور ان کے مشہور افسانے جیسے بو، دھواں، کالی شلوار سب اسی ضد میں آئے۔ جی، اور ٹھنڈا گوشت بھی۔ ان تمام الزامات کے جواب میں منٹو کے دفاعی دلائل بہت واضح اور مستقل تھے۔ ان کا سب سے مشہور دفاع تو یہی تھا کہ ادب معاشرے کا آئینہ ہے۔ لیکن یہ دلیل تو بہت سیدھی سی لگتی ہے۔ کیا اس دور میں یہ دلیل کافی تھی؟ بالکل نہیں، اور منٹو یہ جانتے تھے۔ اسی لیے ان کا دفاع صرف اس ایک جملے تک محدود نہیں تھا۔ ان کا دوسرا اور زیادہ گہرا نقطہ ادب اور فحش نگاری میں نیت کا فرق تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک فحش نگار کا مقصد صرف شہوت کو ابھارنا ہوتا ہے، جبکہ ادیب کی نیت اس سچائی کو دکھانا ہے جس پر معاشرہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اور ان کے کردار، طوائفیں، دلال، مزدور، یہی ان کا تیسرا اور شاید سب سے مضبوط استدلال تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ کردار گلیوں اور بازاروں میں حقیقت میں موجود ہے تو ادب کے صفحات پر ان کی عکاسی فحاشی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوال تو سیدھا سماجی منافقت کے دل پر لگتا تھا، ہے نا؟ تو منٹو نے عدالت میں اپنا اصول تو واضح کر دیا، مگر اصل ثبوت تو ان کے افسانوں میں تھا۔ لذت سنگ میں انہوں نے ان افسانوں کو شامل کر کے گویا اپنا مقدمہ قارئین کے سامنے رکھ دیا۔ جی، اور آئیے ان کا پہلا ثبوت دیکھتے ہیں، افسانہ بو۔ یہ افسانہ تو منٹو کے بے باک انداز کی بہترین مثال سمجھا جاتا ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار ہے رندھیر، ایک امیر تعلیم یافتہ نوجوان۔ اس کی بیوی ایک اینگلو انڈین خاتون ہے جو مہنگے پرفیومز استعمال کرتی ہے، لیکن رندھیر اس کی مصنوعی خوشبوؤں کا موازنہ ماضی کی ایک رات سے کرتا ہے۔ وہ رات جو اس نے بمبئی کی ایک دیہاتی لڑکی کے ساتھ گزاری تھی۔ جی، اور وہ اس لڑکی کی قدرتی جسمانی مہک کو بھول نہیں پاتا۔ وہ اپنی بیوی کی تہذیب یافتہ بناوٹ سے کبھی مطمئن نہیں ہو پاتا، اور اسے ہمیشہ اس لڑکی کی فطری بو کی طلب رہتی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس دور کے پڑھنے والے کے لیے اسے فحش کیوں سمجھا گیا۔ آخرکار ایک شادی شدہ مرد کی کسی دوسری عورت کے لیے شدید جسمانی کشش کی بات ہو رہی ہے۔ کیا منٹو یہاں صرف ہوس کو نمایاں نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن منٹو کے نزدیک یہ کہانی ہوس کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ یہ اصلیت اور بناوٹ کی جنگ ہے۔ ایک طرف معاشرے کی بنائی ہوئی تہذیب ہے جس کی علامت وہ مہنگے فرانسیسی پرفیوم ہے، اور دوسری طرف فطرت کی سچائی ہے جو اس لڑکی کی جسمانی مہک میں موجود ہے۔ منٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی جبلت معاشرے کے بنائے ہوئے مصنوعی معیاروں سے کہیں زیادہ طاقتور اور سچی ہوتی ہے۔ تو بو میں منٹو نے تہذیب اور جبلت کی جنگ دکھائی، لیکن وہ صرف سماجی اصولوں کو ہی نہیں بلکہ انسانی نفسیات کی گہرائیوں کو بھی چھیڑتے تھے، جیسا کہ ہمیں ان کے اگلے متنازع افسانے دھواں میں نظر آتا ہے۔ جی، اور دھواں شاید منٹو کی سب سے حساس اور سب سے زیادہ غلط سمجھی جانے والی تحریروں میں سے ایک ہے۔ کیونکہ یہ ایک نوعمر لڑکی کی کہانی ہے۔
ہاں، یہ مسعود کی کہانی ہے، جو اپنے گھر میں خاص طور پر اپنی بڑی بہن کلثوم کے جسم میں آنے والی تبدیلیوں کو دیکھ کر الجھن اور تجسس کا شکار ہے۔ اس کے ذہن میں احساسات کا ایک دھواں سا اٹھ رہا ہے، ایک ایسی دھند جس میں کچھ واضح نظر نہیں آتا، لیکن وہ اسے محسوس کر سکتا ہے۔ یہ تو آج کے دور میں بھی لکھنا ایک انتہائی نازک موضوع ہے۔ منٹو نے اس زمانے میں اسے کس طرح سنبھالا کہ وہ صرف سنسنی خیزی نہ بن جائے؟ یہی تو منٹو کا کمال ہے۔ وہ مسعود کی ذہنی کشمکش کو اسی کی نظروں سے دکھاتے ہیں۔ وہ باہر سے کوئی فیصلہ نہیں سناتے، نہ ہی کوئی اخلاقی سبق دیتے۔ وہ صرف اس بچے کی نفسیاتی کیفیت کو بیان کرتے ہیں جو پہلی بار جنس اور جسم کی حقیقتوں سے لاشعوری طور پر متعارف ہو رہا ہے۔ ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرتی عمل ہے۔ بالکل، ایک ایسا عمل جس سے ہر انسان گزرتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس پر بات کرنے سے گھبراتا ہے۔ دھواں اسی ایمانداری کی وجہ سے اس دور کے ٹھیکیداروں کو برداشت نہیں ہوا۔ انسانی نفسیات کی گہرائیوں سے نکل کر منٹو ان کرداروں کی طرف آتے ہیں جنہیں معاشرہ کھلے عام مسترد کرتا ہے، اور یہیں ان کا شاید سب سے مشہور افسانہ کالی شلوار سامنے آتا ہے۔ کالی شلوار بلا شبہ منٹو کے شاہکار افسانوں میں سے ایک ہے۔ یہ سلطانہ نامی ایک طوائف کی کہانی ہے جو دہلی میں غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کا کام نہیں چل رہا اور وہ مالی پریشانی کا شکار ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ محرم کے جلوس میں شریک ہونے کے لیے ایک کالی شلوار خرید سکے۔ پوری کہانی سلطانہ کی اسی ایک معصوم سی خواہش کے گرد گھومتی ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، یعنی منٹو ایک طوائف کو اس کے پیشے سے نہیں بلکہ اس کی انسانی خواہش اور مذہبی جذبات سے پہچان دے رہے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا منٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کو سلطانہ کے پیشے سے اتنا مسئلہ نہیں جتنا اس بات سے ہے کہ اس جیسی گری ہوئی عورت بھی ان پاکیزہ رسومات پر حق جتا رہی ہے؟ کیا یہ تقدس کی اجارہ داری پر ایک سوال ہے؟ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ منٹو کا اصل سوال یہی ہے۔ وہ سلطانہ کے کردار کے ذریعے معاشرے سے پوچھتے ہیں کہ پاکیزگی اور تقدس پر صرف مخصوص طبقات کی اجارہ داری کیوں ہے؟ وہ دکھا رہے ہیں کہ انسانیت پیشے سے بالاتر ہے۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ جس عورت کو معاشرہ گنہگار سمجھتا ہے، اس کے دل میں بھی ویسی ہی عقیدت ہو سکتی ہے جیسی کسی بھی شریف عورت میں ہوتی ہے۔ سلطانہ کی کالی شلوار کی خواہش اس کے پیشے کی غلاظت پر انسانیت کی فتح ہے۔ یہ کہانیاں تو ذاتی اور نفسیاتی سطح پر معاشرے کو چیلنج کر رہی تھیں، لیکن پھر برصغیر کی تاریخ میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، تقسیم ہند۔ اس واقعے نے منٹو پر گہرا اثر ڈالا۔ اس مجموعے میں اس کی کیا جھلک ملتی ہے؟ ہاں، اس مجموعے میں سہائے نامی ایک کہانی ہے جو 1947 کے فسادات کے پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ یہ کہانی نفرت اور تشدد کے عروج پر بھی انسانی ضمیر کے زندہ رہنے کی ایک حیرت انگیز علامت ہے۔ اس کا مرکزی کردار ایک ہندو ہے جو فسادات میں ایک مسلمان کو قتل کر دیتا ہے۔ جی، لیکن قتل کرنے کے فوراً بعد اس پر شدید پچھتاوے اور احساس جرم کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ یعنی ایک قاتل اپنے کیے پر پچھتانے کے بعد اسی خاندان کا محافظ بن جاتا ہے؟ کیا منٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ یہاں منٹو کوئی مثالیت پسندی نہیں دکھا رہے۔ وہ انسانی فطرت کی پیچیدگی دکھا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان بہت اچھا ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا ضمیر اتنی آسانی سے مرتا نہیں۔ تو وہ کردار کفارہ ادا کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہے؟ وہ کفارہ ادا کرنے کے لیے اسی مقتول کے خاندان کو ڈھونڈ کر ان کا محافظ بن جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کے لیے ایک سہائے یا سہارا بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ انسانیت مذہب اور سیاست کی کھینچی ہوئی لکیروں سے کہیں بلند ہے۔ ہم نے جن کہانیوں کی بات کی وہ جس ماحول میں لکھی اور پڑھی جا رہی تھی وہ کیسا تھا؟ کیا منٹو اس ادبی منظر نامے میں اکیلے کھڑے تھے؟ نہیں، وہ تنہا نہیں تھے۔ وہ ایک بہت ہی متحرک ادبی دور کا حصہ تھے۔ اس زمانے میں ادب لطیف، ساقی اور خیام جیسے کئی اہم ادبی رسائل تھے جو ترقی پسند اور جدید ادب کے لیے ایک پلیٹ فارم تھے۔ اور منٹو کی تحریریں بھی انہی میں شائع ہوتی تھیں۔ جی، اور ان پر گرما گرم بحثیں ہوتی تھیں۔ اس سے بھی پہلے انگارے نامی ایک مجموعے نے اردو ادب میں بے باک سوچ کی بنیاد رکھ دی تھی، جس نے منٹو جیسے لکھنے والوں کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اور
ان کہانیوں کے علاوہ لذت سنگ میں منٹو نے اپنے ادبی نظریات کو بھی مضامین کی شکل میں پیش کیا۔ ان کا اپنا منشور کیا تھا؟ منٹو نے ادب جدید کے عنوان سے اپنے مضامین میں کھل کر بات کی۔ ان کا نظریہ تھا کہ جدید ادب کا کام پھولوں اور تتلیوں کی کہانیاں سنانا نہیں، بلکہ سچائی کو بغیر کسی لگی لپٹی کے بیان کرنا ہے۔ بالکل، وہ معاشرے کے سفید جھوٹ پر بھی کڑی تنقید کرتے تھے۔ مطلب وہ قابل قبول منافقت جسے معاشرہ سچ مان کر جیتا ہے۔ ان کے نزدیک ادیب کا کام ان جھوٹ کے پردوں کو ہٹا کر اصل بدصورت چہرہ دکھانا ہے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ لذت سنگ منٹو کو صرف ایک متنازع مصنف کے طور پر نہیں، بلکہ انسانی فطرت اور معاشرتی سچائیوں کے ایک نڈر مبصر کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اور ان کا ورثہ آج بھی اتنا اہم شاید اسی لیے ہے کہ وہ ہمیں ان سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کرتے ہیں جنہیں ہم اپنی سہولت کے لیے اکثر نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر منٹو آج لکھ رہے ہوتے تو وہ ہمارے معاشرے کا کون سا سفید جھوٹ بے نقاب کرتے جسے ہم سب سچ مان کر جی رہے ہیں؟ وہ کون سا پتھر ہوتا جس کا کڑوا ذائقہ چکھنے پر وہ ہمیں مجبور کرتے؟ اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔